نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ہی تو دی ہے، حضور نے ان لوگوں کو سمجھایا ہی تو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بار بار تنبیہ فرمائی، مختلف زاویوں سے سمجھایا، مختلف انداز سے سمجھایا۔ کچھ صحابہ مختلف علاقوں کے سفر پہ گئے تو واپس آن کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں ہم نے لوگوں کو اپنے سرداروں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، تو حضور آپ تو پھر ساری کائنات کے بڑے سردار ہیں، تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا سجدہ سوائے رب کے کسی کو جائز نہیں ہے۔ حضور نے تاکید کر دی، ان کو علم دے دیا، ان کا شعور بلند ہو گیا، وسعت قلبی حاصل ہو گئی۔ آپ یقین کریں یہ عقیدہ توحید آدمی کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے، اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے بت ایک جملے سے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے تھے تو وہاں کا اصول تھا جو آتا تھا جھکتا تھا، لیکن جب آپ پہنچے ہیں تو جتنے لوگ دربار میں موجود تھے سب سے کم قیمت کا لباس آپ کا تھا، سب سے سادہ انداز آپ کا تھا، سب سے سادہ قسم کے گھوڑے سے آپ اترے تھے، لیکن چونکہ جو جاتا تھا جھکتا تھا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری اترے، نیزہ زمین پہ رکھا، اپنے رب کا نام لے کے جب انہوں نے گردن اٹھائی تو کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں تو جھکنے کا مزاج ہے۔ فرمایا ہم صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں، یہ محمد عربی کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، ہم محض اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارا یہ مزاج ہے۔ عقیدہ توحید نے ہمیں طاقتور کر دیا۔ مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی طاقت انسان کو ملتی ہے کہ رازق کون ہے؟ کبھی کسی کی جیب دیکھ کے بندے کا دل نہیں للچاتا، کبھی کسی کا بنگلہ دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہوتا، کبھی کسی کی بڑی گاڑی اس کے دل کے اندر کسی قسم کا مد و جزر پیدا نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میرا رازق۔ یہ تعلیم طاقتور کر دیتی ہے بندے کو، یہ شعور کے رازق اللہ ہے، یہ مضبوط کر دیتی ہے۔ لوگ بلند ہو جاتے ہیں، سوچیں بڑی ہو جاتی، وہ دولت حاصل کرنے کا کوئی ناجائز رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ حصول مال کے لیے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مجھے دینے والا میرا۔ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھے تھے، تو ہارون رشید آ رہا تھا، اونٹنی پہ بیٹھا تھا، تو دائیں بائیں لوگ تھے نعرے لگا رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو نعرے شعرے ہوتے ہیں یہ تسکین نفس کا باعث بھی بنتے ہیں، کئی دفعہ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ پروٹوکول کسی وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھا میری کتنی شان ہے، یہ بڑا نقصان کرتے ہیں، روحانی طور پر بڑے مضر ہوتے ہیں ان کے اثرات۔ تو بادشاہ جو تھا نا وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا، دائیں بائیں نعرے لگ رہے تھے نا حج کر کے آیا ہے۔ تو اچانک بادشاہ کی نظر پڑی تو حضرت بہلول دانا پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور بعض مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، یعنی وہ نیرا لوگ مسکراتے نہیں، اس میں بڑے بڑے مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں، اس سے بڑا کچھ چھلکتا ہے۔ تو ہارون رشید کی نظر پڑی تو حیران ہو گیا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو حضرت بہلول دانا کی خدمت میں گیا، جا کے عرض کرنے لگا حضور آپ کا ہنسنا بڑا انوکھا ہے، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا ہنسے اور کہنے لگے ہنس رہا ہوں تیرے خوش ہونے پر کہ یہ جو تیرے لوگ نعرے لگا رہے ہیں نا یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے، پر تیرے